السلام علیکم، میرا نام فیاض احمد ہے اور آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں یہ کہوں گا کہ ایک کیس کی سماعت ہوئی۔ چونکہ ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اور قدرتی جو ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی، ان کو سیف رکھنے کی باتیں کرتے ہیں۔ چترال میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ نون لیگ کی حکومت میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا گیس پلانٹ لگانے کا، اور اس کے حوالے سے زمین کی خریداری بھی ہوئی تھی اور جو ایکوپمنٹ مشینری تھی وہ بھی لائے گئے تھے، لیکن بعد میں نئی حکومت آنے کے بعد اس کو ختم کیا گیا، جس پر ہم چترال کے ہی ایک رہائشی اٹھے اور عدالت سے رجوع کیا اور یہ آواز اٹھائی کہ وہاں کے جنگلات کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ گیس پلانٹ کا منصوبہ ہے، یہ ہر صورت ہونا چاہیے۔ آج بھی اس کی سماعت ہوئی تو ہمارے ساتھ درخواست گزار بھی موجود ہیں رضیت باللہ، جن کا تعلق دروس سے ہے، اور وکیل صاحب بھی موجود ہیں۔ پہلے آپ سے بات کریں گے کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ کتنی پیشیاں اب تک ہو چکی ہیں؟ شکریہ فیاض بھائی، ابھی تک تو تقریباً 4 پیشیاں ہوئی ہیں۔ کیس تو بیسیکلی آپ نے بھی آج عدالت میں آپ خود آئیں، آپ کا شکریہ۔ کیس کا جو ہم نے بنیاد بنایا وہ یہی ہے کہ انوائرمنٹل جو ہمارا چترال کا ایشو ہے، جو جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہے، جس میں جلانے کی لکڑی ہے اور یہ جو عمارتی اس میں کنزمپشن میں لکڑی آتی ہے اس کے حوالے سے، اور وائلڈ لائف کا جو ہمارا ایشو ہے جو جنگلات کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک اچھا اقدام تھا حکومت کا کہ انہوں نے وہاں پہ گیس پلانٹ دروش، عیون اور چترال میں انہوں نے لگائے تھے، تاکہ اس کی وجہ سے جنگلات کی کٹائی میں کمی ہو۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے بڑا ضروری تھا، لیکن سڈنلی اس پروجیکٹ کو ختم کیا گیا، اور ختم نہیں بلکہ اس پہ جو زمین خریدی گئی تھی ان کو بھی نیلام کرنے کے بارے میں لیٹر لکھا گیا۔ تو پھر یہ ہماری مجبوری بن گئی کہ چترال کے شہری کی حیثیت سے کہ جی ہم اپنی جنگلات کے پروٹیکشن کے لیے، اپنے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے، اپنے وائلڈ لائف کو بچانے کے لیے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں۔ تو الحمدللہ آج تک 4 پیشیاں ہوئی ہیں، تو اس میں آج جو حکومتی وکیل کا موقف سامنے ہے اس پہ ہم کافی مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ وہ یہ بتا گیا کہ جی ہم اس پہ کام تقریباً کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں 1 مہینہ کا ٹائم دیا جائے۔ تو عدالت نے بھی ان کو تقریباً 1 مہینے کا ٹائم دیا، تو ہمیں یقین ہے کہ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ اس پہ۔ یہ بتائیے گا کہ کتنے کٹائی ہو رہی ہے؟ آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوگی، ایندھن کے لیے یا دوسری استعمال کے لیے، تعمیراتی اس کے لیے استعمال کے لیے؟ تعمیراتی استعمال کے لیے فیاض بھائی جو ہمارے چترال کی جنگلات ہیں وہ تقریباً 50,000 اسکوائر فٹ پر ایئر کے حساب سے سالانہ ان کی کٹائی ہو رہی ہے، جو ریکارڈ پہ ہے۔ جو آف دا ریکارڈ چوری ہوتی ہے یا ٹمبر مافیا کہتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ جو لاکھوں میں ہے۔ اس طریقے سے کوئی 1,30,000 سے اوپر جو ہے من کے حساب سے پر ایئر جو ہے وہ جلانے کی جو لکڑی ہے، جس کو ہم بنج بولتے ہیں، جو انگریزی میں اس کو اوک بولا جاتا ہے، جو سب سے قیمتی لکڑی ہے، اور اس کے بارے میں ابھی تازہ ترین لیٹسٹ رپورٹ بھی وائلڈ لائف والوں نے، جنگلات والوں نے جمع کرائی کہ جی اگلے 8 سالوں میں یہ جو بنج کا جو جنگل ہے یا اوک ہے یہ بالکل ختم ہوگا۔ بڑی خوفناک بات آپ نے کی۔ وکیل صاحب موجود ہے، ایڈوکیٹ حیدر، آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیس کے حوالے سے تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ سب جوڈیس میٹر ہے، تھوڑا یہ بتائے گا کہ درخواست گزار کا موقف کیا تھا اس میں، اور کیس کی میں جو آپ نے مختلف پوائنٹس بھی ہمارے ساتھ ذکر کے تھوڑا وہ بھی بتائیے گا ہمیں۔ ٹھیک جناب، یہ 2018 میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے جوائنٹلی ایک ایفرٹ کیا کہ جو چترال کے ماحول ہے اس کو بچانے کے لیے، جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس کو بچانے کے لیے، جنگلات کی جو بے دریغ کٹائی ہے اس کو بچانے کے لیے، اور جو ادھر ورلڈ لائف ہے، جنگلی حیات ہیں، ان کی ہنٹنگ بھی سالانہ ہوتی ہے، اس سے کروڑوں روپے حکومت پاکستان کے خزانہ میں جمع ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک الٹرنیٹ سورس چترال کے عوام کے لیے لانچ کیا، اس کو LPG ایئر مکس پلانٹ پروجیکٹ کہتے ہیں، جو چترال کے 3 جگہوں پر، ایک دروش میں، دوسرا عیون اور تیسرا جو ہے چترال ٹاؤن میں لگانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے مد میں انہوں نے تقریباً کوئی 500 ملین روپیز انویسٹ کیے اوور دے پرچیز آف لینڈ اور جو ایکوپمنٹ جو باہر ملک سے لائے گئے تھے ان کے لیے۔ تو کام جاری تھا، سیکشن 4 لگ گیا زمینات کے اوپر وغیرہ، وہ حکومت کے قبضے میں آ گئے۔ سڈنلی اس طرح ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان سب جو کام ادھر تحریک انصاف کی حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو ابینڈن کیا، اس کو شیلف کرنے کا کہا گیا، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک آرڈر کی گئی کہ جو زمینات ہیں، جو مشینری ہیں اس کو نیلام کی جائے۔ تو ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی نہیں تھا، چونکہ ہم آ گئے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے اس کا بڑا اچھا نوٹس لیا، نوٹس لے کے ودن دا منتھ جو ہے سوئی ناتن گیس جس کمپنی کے ذریعے وہ چیزیں بچھائی جا رہی تھی، انسٹال کی جا رہی تھی، انہوں نے اپنا کامنٹس جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد جو آج جو پیشی تھی اس میں بھی کافی پیش رفت ہوئی اس کیس میں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو کہ سول اتھارٹی ہے
اور مین کردار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، منسٹری آف پیٹرولیم ڈویژن کا. تو جناب چیف جسٹس صاحب نے ان کو آرڈر کر دیا کہ ود ان اے منتھ آپ لوگ پازیٹیولی جو ہے کمنٹس اپنا جمع کرائیں اس معاملے پر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جیسے کہ حیدر نے بتایا جو کہ وکیل ہیں، کیس کی سماعت ہو رہی ہے. فیڈرل جو محکمہ ہے اس سے جواب طلب کیا گیا، کمنٹس جمع کروائیں، اور ود ان منتھ رپورٹ جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے بعد ہی اس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور جو عدالت کا فیصلہ ہوگا سامنے آئے گا. لیکن ایک بہت اچھا کاوش ہے اس شہری کی رضیت باللہ، جو کہ ماحول کو بچانے کے لیے سامنے آئے ہیں، اور گیس پلانٹ کا جو منصوبہ ہے اس حوالے سے بہت سے خدشات کا اظہار بھی کیا گیا تھا. لیکن انہوں نے جو ریسرچ کی ہے، جو ان کے پاس ڈاکومنٹس کے مطابق جو جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے ایندھن کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، وہ کافی حد تک اس کو بچایا جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو وائلڈ لائف کی بات انہوں نے کی ہے اس کو بھی ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ماحول سازگار ہے یا اس کی وجہ سے جو ماحول پر اثر پڑ رہا ہے، کلائمیٹ چینج کا اثر ہو رہا ہے، اس میں بھی کافی حد تک کمی آ سکتی ہے.